بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہجرت کے دوسرے سال 17 رمضان المبارک کو کفر و اسلام کی پہلی لڑائی لڑی گئی۔ یہ غزوہ مدینہ پاک سے 80 میل دور شاہراہ شام پر واقع بدر کے مقام پر ہوا۔ نام کی مناسبت کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ بدر کہا جاتا ہے۔ قریش مکہ نے جنگ سے کئی دن پہلے بدر کے مقام پر پہنچ کر میدانی علاقے پر قبضہ کر لیا تھا۔ مسلمانوں کے لیے میدانی جنگ میں ڈھلوان کی جگہ باقی بچی اور وہاں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 313 صحابہ کرام کے ساتھ خیمے لگائے۔ جنگ سے ایک دن پہلے بروز جمعرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نامور صحابہ کے ساتھ میدان بدر کو ملاحظہ فرمایا۔ آپ کے ہاتھ مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ آپ نے اس چھڑی کے ذریعے مختلف مقامات پر نشان لگائے اور فرمایا، کل بروز جمعہ جنگ کے دوران اس جگہ پر دشمن اسلام ابو جہل قتل ہوگا، اس جگہ عتبہ قتل ہوگا، اس جگہ شیبہ قتل ہوگا اور اس جگہ عبیدہ قتل ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے تمام سرکردہ افراد کے نام گنوائے اور ان کے قتل کی جگہ کی نشاندہی فرمائی۔ بالآخر 17 رمضان المبارک جمعہ کے دن جنگ ہوئی، گھمسان کا رن پڑا۔ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے 313 بدری صحابہ کو کئی گنا زیادہ کفار پر مکمل فتح دی۔ فتح یابی کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بزرگ صحابہ کے ساتھ پھر میدان بدر کا دورہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے دیکھا کہ کل بروز جمعرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کافروں کے مقام قتل کی نشاندہی فرمائی تھی وہ 100% پوری ہوئی، اور جس کافر کے متعلق فرمایا تھا وہ کافر اسی مقام پر پایا گیا۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان بدر میں لڑ رہے تھے کہ ایک کافر نے ان کی تلوار پر تلوار مار دی، جس سے ان کی تلوار ٹوٹ گئی۔ آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئے اور تلوار کے ٹوٹ جانے کا عرض کیا۔ اس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کی ایک شاخ اپنے ہاتھ سے حضرت عکاشہ کو عطا فرمائی اور ارشاد فرمایا، اس سے لڑو۔ جو ہی حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لکڑی کو پکڑا اور کافروں پر وار کیا تو وہ شاخ تلوار کی طرح کاٹنے لگی۔ وہ بڑی بے خوفی کے ساتھ لڑتے رہے یہاں تک کہ اسلام کو کامل فتح حاصل ہو گئی۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس تلوار سے ساری عمر لڑتے رہے اور آپ نے اس تلوار کا نام اون رکھا تھا۔ ناظرین، میدان بدر میں جب لڑائی زوروں پر تھی تو اس وقت حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں کوئی چیز لگی، جس سے آنکھ کا ڈھیلا باہر آ گیا اور ان کے رخسار پر لٹکنے لگا۔ ایک صحابی نے چاہا کہ ڈھیلا کاٹ دیں، مگر حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ٹھہرو، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتا ہوں۔ آپ لٹکتے ہوئے ڈھیلے کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا عرض کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زخمی ڈھیلے پر اپنا لعاب دہن لگایا اور اپنے دستے مبارک سے آنکھ کے ڈھیلے کو آنکھ میں رکھ دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری اس آنکھ کی روشنی پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئی اور پھر یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ یہ آنکھ کبھی زخمی ہوئی تھی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کم سن صحابی تھے۔ جب مدینہ پاک میں بدر کی جنگ کے لیے اعلان ہوا تو انہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عرض پیش کی، یا اللہ، مجھے جنگ میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرما تاکہ میں تیرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ابو جہل کو قتل کر سکوں۔ چونکہ یہ لمبے قد کے تھے، اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی بدر جانے کے لیے اجازت دے دی۔ جنگ بدر کا معرکہ شروع ہوا تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوسرے ہم عمر حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگے کہ معلوم کرو ابو جہل کون ہے، ہم اسے قتل کرتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، چچا جان، ہمیں یہ بتلائیں کہ ابو جہل کون سا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دونوں نے کہا کہ ہم اپنے نبی پاک کے دشمن کو قتل کر دیں گے یا خود قتل ہو جائیں گے۔ ان دونوں کی ایمان افروز باتیں سن کر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلا دیا کہ وہ سامنے ابو جہل کھڑا ہے۔ تو وہ دونوں نوجوان عقاب کی طرح اس پر جھپٹے اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کو چھلنی کر دیا اور ابو جہل زمین پر گر گیا۔ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ نے جب اپنے باپ کا حشر دیکھا تو وہ مدد کے لیے آگے بڑھا اور عقب سے اس نے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں شانے پر تلوار کا وار کیا، جس سے حضرت معاذ کا بازو کٹ کر لٹکنے لگا۔ اس حالت میں حضرت معاذ نے اکرمہ پر جوابی وار کیا مگر وہ بھاگ گیا۔ ابو جہل کو جہنم واصل کرنے کے بعد حضرت معاذ نے اپنے بازو کو پاؤں کے نیچے رکھ کر زور لگا کر جسم سے الگ کر لیا
اور کٹے ہوئے بازو کو لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ ابو جہل کے قتل کی خوشخبری سنائی اور عرض کیا کہ ابو جہل کے بیٹے نے میرا بازو کاٹ لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کے کٹے ہوئے بازو پر اپنا لعاب دہن لگا کر دوبارہ جوڑ دیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا بازو فوراً جڑ گیا اور پہلے کی نسبت زیادہ طاقتور ہو گیا۔